بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلی ساق، پلسرات، تقسیم نور، یہ تین چیزیں ہیں اور ان کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، انہی کی تفصیل یہاں آگے بیان کی جائے گی۔ کفار و مشرکین اور منافقین کی بے پناہ مصیبت، تجلی ساق، اللہ کی پنڈلی کا ذکر آیا ہے اور اس ساق کی تجلی پڑے گی، آگے روایتوں میں آ رہا ہے۔ اور ایسے پلسرات کا بھی ذکر روایتوں میں آیا ہے۔ تقسیم نور، جس آدمی کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اسی کے حساب سے اس کو ایک نور قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، جو اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہوگی۔ قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا، ہر شخص اپنی آنکھ سے اپنے اعمال کا وزن دیکھ کر جنت یا دوزخ میں جائے گا، کسی کو یہ کہنے کی مجال ہرگز نہ ہوگی کہ مجھ پر ظلم ہوا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ حق پر کوئی اور ہوتا ہے لیکن فیصلہ کسی اور کے حق میں دے دیا جاتا ہے، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پورے انصاف اور عدل کے ساتھ ہی سارے فیصلے ہوں گے۔ تو کسی کو یہ کہنے کی مجال نہ ہوگی کہ مجھ پر ظلم ہوا اور میں بغیر وجہ کے دوزخ میں جا رہا ہوں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ جل شانہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا کے لیے جنت تیار فرمائی ہے، اور کفر و شرک اور دوسرے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم تیار فرمائی ہے۔ اپنے اعمال و کردار کے نتیجے میں ان دونوں میں سے جس کو جہاں جانا ہوگا جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے دوزخ کے اوپر سے راستہ ہوگا، جسے احادیث کریمہ میں صراط فرمایا گیا ہے، اور عام طور سے ہمارے ملک والے اسے پل صراط کہتے ہیں۔ خدا سے ڈرنے والے مومنین اپنے اپنے درجے کے موافق صحیح سلامت اس پر سے گزر جائیں گے اور بدعمل چل نہ سکیں گے، اور دوزخ کے اندر سے بڑی بڑی سنڈاسیاں نکلی ہوئی ہوں گی جو گزرنے والوں کو پکڑ کر دوزخ میں گرانے والی ہوں گی۔ ان سے چھل چھلا کر گزرتے ہوئے بہت سے بدعمل مسلمان پار ہو جائیں گے، اور جن کو دوزخ میں گرنا ہی منظور ہوگا وہ ان سنڈاسیاں ان کو گرا کر چھوڑیں گی۔ پھر کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے، اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین اللہ رب العزت کی مہربانی سے وہ سب لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا، اور دوزخ میں صرف کافر و مشرک اور منافق ہی رہ جائیں گے۔ جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا اخلاص کے ساتھ، ان کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا شفاعت کے ذریعے سے۔ نور کی تقسیم، پلسرات پر گزرنے سے پہلے نور تقسیم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بقدر ان کے اپنے اپنے اعمال کے نور تقسیم ہوگا، جس کی روشنی میں پلسرات پر گزریں گے، اور یہ نور اللہ کی طرف سے جنت کا راستہ بتانے والا ہوگا۔ چنانچہ در منصور میں روایت آتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نور اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو جو ملے گا وہ ان کی گویا جنت میں جانے کی سند ہوگی، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہوگا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب ہر آدمی کے اپنے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے نور تقسیم ہوگا۔ ان میں سے کسی کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا، اور کسی کا نور کھجور کے درخت کے برابر ہوگا، اور سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کا نور صرف انگوٹھے پر ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہوگا، جو کبھی بجھ جائے گا کبھی روشن ہو جائے گا۔ سورہ حدید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اس نور کا ذکر ہے۔ جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا، وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ نور ملنے کے بعد مومنین اور مومنات پلسرات پر گزرنے لگیں گے، اور ان کے نور کی روشنی میں منافق مرد و عورت بھی پیچھے پیچھے ہو لیں گے۔ لیکن جب مومن مرد و عورت آگے بڑھ جائیں گے اور منافق مرد و عورت پیچھے رہ جائیں گے،
تو ایمان والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ ذرا سا انتظار کرو، ہم بھی آ رہے ہیں، تمہاری روشنی سے ہمیں بھی فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ رات میں اندھیرا ہو نا، ایک آدمی کے پاس موبائل ہے، ٹارچ ہے، وہ جا رہا ہے، تو آدمی آواز بھائی رکیے ایک منٹ میں بھی آ رہا ہوں ذرا، تاکہ میں بھی ذرا تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ٹارچ کی روشنی میں بھی سڑک پار کر لوں، راستے سے گزر جاؤں، اندھیرا ہے۔ تو وہاں بھی یہ لوگ یہی سوچیں گے جیسے دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ رہتے تھے منافق، اور ایک دوسرے کی وجہ سے کام چل رہا تھا ان کا، کہ وہاں بھی ایسے ہی چل جائے گا، لیکن نہیں، ایمان والے جواب دیں گے یہاں اپنا ہی نور کام دیتا ہے، دوسرے کے نور سے فائدہ پہنچنے کا قانون نہیں ہے، جاؤ واپس اپنے پیچھے جہاں نور تقسیم ہوا تھا وہیں ڈھونڈو۔ چنانچہ منافق مرد و عورت نور لینے کے لیے واپس ہوں گے، لیکن وہاں کچھ نہ ملے گا، لہذا پھر ایمان والوں کا سہارا لینے کے لیے دوڑیں گے، لیکن ان کو پا نہ سکیں گے، ایک دیوار دونوں فریق کے درمیان حائل ہو جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی جانب میں جدھر مسلمان ہوں گے رحمت ہوگی، اور باہر کی طرف عذاب ہوگا جدھر منافق ہوں گے۔ منافقین کے بارے میں پہلے بھی آ گیا کہ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، مسلمانوں کی طرح رہے، مسلمانوں کی طرح اعمال کرتا رہے، لیکن اندر اس کے ایمان نہ ہو، دل اس کا ایمان سے خالی ہو، دل اس کا کفر اور شرک سے بھرا ہوا ہو، وہ محض اپنا کام چلانے کے لیے اور مسلمانوں کی طرح اپنا حلیہ بنا کر رہتا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے نفاق۔ قرآن کریم کی سورہ حدید میں ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا وضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس روز منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کر لو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، ان کو جواب ملے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہاں سے روشنی تلاش کر لو، پھر دونوں فریق کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اس بے پناہ مصیبت اور حیرانی اور پریشانی میں پھنس کر کوئی بچنے کی صورت منافقین نہ پائیں گے، اور ایمان والوں کو آواز دے کر مہربانی کرنے کی دلیل بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھی تھے، تمہارے ساتھ نماز پڑھتے، روزے رکھتے تھے، اب ساتھی ہونے کا حق آپ حضرات کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے منافق نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں منافقین کی اس بات کو اس طرح بیان فرمایا ینادونہم الم نکم معکم، منافقین ایمان والوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مسلمان جواب دیں گے بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ ہاں یہ تو صحیح ہے کہ تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن سیاستاً اور مصلحتاً ساتھ ہو گئے تھے، دل سے ساتھ نہ تھے۔ تم نے اپنی جانوں کو نفاق کے فتنے میں ڈال کر ہلاک کیا، اور تم منتظر رہا کرتے تھے کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کب ختم ہو، اور تم کو اسلام کے حق ہونے میں شک رہا، اور تم کو بیہودہ تمناؤں اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم تک اللہ کا حکم یعنی موت آ پہنچی، اور تم کو دھوکہ دینے والے یعنی شیطان نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ منافقین کا ایک شیوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو نقصان پہنچے، کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچے، کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، لوگ ان پر ظلم کریں، ستم کریں تاکہ ہم مزے لیں بیٹھ کے، تو اسی لیے وہ ادھر کی باتیں، مسلمانوں کی کمزور باتیں غیروں کو تک پہنچاتے ہیں، ان کی مخبریاں کرتے ہیں تاکہ غیر آ کر ان پر ظلم کریں، ستم کریں، ان کو ستائیں۔ تو یہ ساری حرکتیں منافقوں کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تم آج نہ قبول کیا جائے گا تم سے جان کا بدلہ، اور نہ تمہارے علاوہ ان سے جو اعلانیہ کافر تھے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح دنیا میں لے دے کر کام چل جاتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں کسی سے کوئی فدیہ بدلہ قبول نہ کیا جائے گا،
جس نے جو کیا ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔